بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب ہمارا آج سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 45واں سبق ہے، اور یہ 45واں سبق ہم پڑھیں گے باب فی الرجل یدخل یدہ فی الاناء قبل ان یغسلها، یعنی سو کر اٹھنے والا شخص اپنے ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں نہ ڈالے۔ یہ باب اس کے متعلق ہے۔ پہلی حدیث حدثنا مسدد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی رزین وعن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم من اللیل فلا یغمس یدہ فی الاناء حتی یغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کو نیند سے بیدار ہو تو وہ پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو نہ لے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ دوسری حدیث حدثنا عیسیٰ بن یونس عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بهذا الحدیث قال مرتين او 3 ولم يذكر ابا رزین۔ دیکھیں اس روایت کی سند میں تھوڑا سا اختلاف ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب تک 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہاتھ نہ دھو لے۔ ایک تو اس کا ذکر ہے، اور دوسرا ذکر یہ ہے کہ اس کی سند میں ابا رزین کا ذکر نہیں ہے۔ اور اگلی حدیث حدثنا احمد بن عمر بن سرح اور محمد وسلمہ المرادی قال حدثنا ابن وهب عن معاویہ بن صالح عن ابی مریم قال سمعت ابا ہریرہ يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات فإن احدكم لا يدري اين باتت يده او این کانت یطوف یدہ۔ دیکھیے یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ 3 مرتبہ دھو نہ لے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، یا فرمایا کہ اس کا ہاتھ رات کو کہاں کہاں پھرتا رہا ہے۔ جی دیکھیے اس باب کے تحت یعنی یہ جو ہم نے باب فی الرجل یدخل یدہ فی الاناء قبل ان یغسلها، اس باب کے تحت ہم 3 چیزیں آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر بیدار ہونے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ہاتھ ڈالنے کا کیا حکم ہے۔ دوسرے نمبر پر علت نہی کیا ہے، یہ جو منع کیا گیا اس کی علت کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر چند سوالات اور پھر ان کے جوابات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس باب میں مختلف مذاہب ہیں، یعنی پہلا مذہب جمہور فقہا کا ہے کہ جمہور فقہا کے نزدیک بیداری کے بعد ہاتھ دھونے سے قبل پانی میں ہاتھ ڈالنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، صرف مکروہ تنزیہ ہے۔ اور دوسرا مذہب امام احمد بن حنبل اور اصحاب ظواہر کا ہے کہ ان کے نزدیک رات کو بیدار ہونے کے بعد بغیر ہاتھ دھوئے ہاتھ پانی میں ڈالنا حرام ہے اور اس سے پانی نجس ہو جاتا ہے، البتہ دن کو بیدار ہونے کے بعد ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور تیسرا مذہب حسن بصری کا ہے۔ حسن بصری کے نزدیک مطلقاً بیدار ہونے کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے، چاہے رات کو بیدار ہو کر ہاتھ ڈالے یا دن کو بیدار ہو کر ہاتھ ڈالے۔ دیکھیں حنابلہ کے دلائل کیا ہیں۔ حنابلہ کے دلائل حدیث باب ہے۔
حنابلہ کی پہلی جو حدیث اول ہے باب کے اندر وہ ہے کہ جس میں من اللیل کی قید ہے، جس میں من اللیل کی قید ہے کہ جب رات کو بیدار ہوں، اور حضرت حسن بصری اگلے باب کی حدیث ہے کہ جس میں من اللیل کی قید نہیں ہے، مطلقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں ان کا جمہور جواب یہ دیتے ہیں کہ نیند سے پہلے ہاتھ کا دھونا یہ یقینی ہے، اور بیدار ہونے کے بعد ہاتھ کا نجس ہونا یہ مشکوک ہے، اور والیقین لا یزول بالشک کہ یقین جو ہے یہ شک کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، زائل نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ یقیناً پاک ہے تو پانی کو نجس نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ باقی رہی بات یہ جو حدیث ہے تو یہ حدیث قرات تنزیہ پر محمول ہے، کیونکہ یہاں ایک احتمال ہے نجاست کے اندر ہاتھ کا ملوث ہونا، اس احتمال کی وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر منع کیا گیا ہے۔ باقی اس حدیث سے مراد جو کراہت ہے یہ قرات تنزیہ ہے۔ دوسری بات ہم نے کہا تھا کہ علت منع کرنے کی علت کیا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے اور کئی اقوال ہیں۔ جمہور کے ہاں علت نہی جو ہے وہ دیکھیے، جمہور کے ہاں ہاتھ کا نجاست کے ساتھ ملوث ہونے کا احتمال ہے، کیونکہ عرب استنجا بالاحجار کرتے تھے اور علاقہ شدید گرمی کا تھا، پسینہ کثرت سے آتا تھا، تو یہ احتمال تھا کہ موضع نجاست میں نجاست کے کچھ اثرات باقی رہ گئے ہوں، تو ہاتھ اگر موضع نجاست پر لگ گیا تو پھر نجس ہو جائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتمال کی وجہ سے منع فرمایا۔ اور پھر دوسرا قول اس میں یہ کہ عبداللہ باجی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علت منع نظافت ہے، کیونکہ عام طور پر میل کچیل بدن پر جمع ہو جاتی ہے اور پسینے کی وجہ سے ہاتھوں کو بھی لگ جاتی ہے، تو برتن میں اس طرح سے ہاتھ ڈال دینے سے نظافت میں خلل آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور علامہ ابن قیم علیہ رحمہ اور علامہ دقیق العید علیہ رحمہ کے ہاں علت منع نجاست حکمیہ ہے کہ ہاتھ سے شیاطین ملوث رہتے ہیں اور حکماً ان میں نجاست آ جاتی ہے، اس لیے دھونے کا حکم فرمایا ہے۔ اور وہ اس کی تائید اس حدیث سے بھی کرتے ہیں کہ جب کیا آیا کہ اذا استيقظ احدكم من منامه، تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، کیونکہ شیطان جو ہے اس کے کسی حصے کو چھو گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے لیکن علامہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نجاست حکمیہ مراد لینا دو وجہ سے درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اینا باتت یدہ من جسدی سے معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ کا ملوث ہونا اس کے جسد سے ہے، اور دوسرا اس حدیث میں خود آ رہا ہے کہ اینا کانت تطوف یدہ، نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں تک گھوما پھرا طواف کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہاتھ کا ملوث ہونا ہے یہ جسمانی نجاست کی وجہ سے ہے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ آخر میں ایک کچھ سوال اور اس کا جواب بیان کریں گے۔ دیکھیں اینا بادت یادہ ہو یہ جملہ استفہامیہ ہے، اور صدارت کلام کا حقیقی کا یعنی یہ صدارت کلام کا تحقیق ہے، اور اس کا دیکھیں یہاں اینا باتت یادہ ہو یہ جملہ استفہامیہ ذکر کیا گیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ استفہام کے لیے خالی کیا گیا، بلکہ یہاں صرف مکان کا معنی مراد لیا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ نے کس جگہ یا کس مکان میں ہاتھ گزارا ہے۔ اچھا، پھر ایک سوال یہ ہوگا کہ احتمال نجاست کی وجہ سے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے، پھر موضع استنجا سے ملوث کپڑے کے بھی دھونے کا حکم دینا چاہیے، اس کا کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں پانی ایک متعدی چیز ہے، اگر یہ نجس ہوگا تو پھر جہاں جہاں لگے گا تو وہ بھی خود بخود نجس ہو جائے گا، لیکن کپڑا وہ متعدی نہیں ہے تو اس کے آگے لگنے کا خدشہ نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ ہاتھ دھونے کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور جبکہ کپڑا دھونے کے اندر حرج ہے، اور شریعت نے انسان کو حرج سے محفوظ رکھا ہے، بچایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔